کہنے سے پہلے میں مالک کائنات خدائے بزرگو برحق اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا آپ کا کھلا دشمن ٹھہرا۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دن تمام جہانوں پر رحمت کے نزول کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ پاک نے اپنی محبوب ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پہ اتارا۔ آج ان کا دنیاوی ظہور کا مبارک دن ہے۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ آج ہمارے مہمان ہیں مفتی فداء الرحمان صاحب، ہم نے انہیں مدعو کیا ہے آج کے اس اسپیشل پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پر بات چیت کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ یہ درود کا معنی ہے کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ علی حمزہ بھائی آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور لاہور رنگ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس بابرکت موقع پر مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ عنوان باعث مسرت ہے، باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ظہور ہوا ہے اس ماہ مبارک میں۔ تو میں آپ نے جو بات کی ہے درود کے حوالے سے، ایک شعر ذہن میں آیا کہ بات بنتی نہیں ہے جب بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں ہے جب بنا لیتے ہیں، آقا تیری نعت پڑھتے ہیں تو محفل کو سجا لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ جل جلالہ نے وہ احسان فرمایا کہ جس احسان کو مالک کائنات نے خود اپنی کتاب مبین کے اندر جتلایا بھی ہے۔ اتنے سارے احسانات کہ ان کا شمار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی گن ہی نہیں سکتا مالک کائنات کے اتنے انعامات و احسانات ہیں، لیکن اس نے احسان نہیں گنا، نہیں جتلایا۔ واحد احسان کون سا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اس نے احسان یہ جتلایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں میں سے ہی انہی میں سے ایک نبی ان کی طرف مبعوث فرمائے ہیں۔ انفس کا ایک معنی یہ ہے کہ انہی میں سے، اور ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے سب سے نفیس، سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حمزہ بھائی آپ بہت سارے سوالات ابھی آپ آگے کریں گے، تو میں تمہیداً یہ عرض کروں کہ یہ وہ عنوان ہے جو بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید جا بجا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات، آپ کے جو ہے وہ مدحت کے اندر جو بیان کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنا، خود قرآن مجید میں یہ آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ درود پاک کے فضائل، برکات و ثمرات ہم سنتے رہتے ہیں، اور 14 صدیاں پیچھے چلے جاتے ہیں، 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عقیدت و محبت جو تھی، اور پھر درود پاک سے جو ہے وہ اپنی مشکلوں کا حل کروانا، یہ تو اس دور کی بات تھی۔ مجھے تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہوئے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ شاملی کے میدان میں جو جنگ آزادی تھی، وہاں دو بزرگ تھے، ایک کا نام حضرت قاسم نانوتوی اور دوسرے جو تھے رشید احمد گنگوہی تھے رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت نانوتوی کو گولی لگتی ہے تو وہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جب پاس آتے ہیں تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں نبی سے محبت کتنی ہے تمہاری، عشق رسالت تمہارے اندر کتنا ہے، سمجھ گئے۔ اور یہ نہیں کہ بھی دوا دارو کے لیے لے جایا جائے اور ڈاکٹر کو بلایا جائے، کوئی مطلب کیا جائے، فوری طور پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور پڑھ کر پھونک ماری۔ حضرت نانوتوی کے جو گولی کا نشان تھا وہ نشان بھی مٹ گیا۔ یہ درود پاک کی برکتیں تھیں، یہ درود پاک کے اثرات تھے۔ تو درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھنا، بھیجنا، اور پھر اس کے تقاضے بھی ہیں کہ جس ذات اقدس پر ہم درود اور سلام بھیج رہے ہیں اس ذات اقدس کی اتباع اور اطاعت بھی کی جائے۔ مفتی صاحب میں یہیں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ جی بہت خوب سوال آپ نے کیا۔
اتباع اور اطاعت میں جو فرق ہے، اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف جائیں گے۔ قرآن مجید میں اطاعت رسول کا بھی ذکر آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی آیا، ومن یطع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ، اور اسی طرح سے اتباع کا بھی آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں ہم جو ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ حکم مان لینا، کسی نے کوئی آرڈر کیا اس کو مان لینا، فالو کر لینا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ جس نے حکم دیا اس کے نقش قدم پر چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، جیسے اس نے کیا، جتنا کہا، جیسا کہا ویسے کرنا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اطاعت اور اتباع کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص، اس نے طواف کے دوران احرام کی 2 چادروں کے ساتھ سلا ہوا کپڑا بھی پہنا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اور روک کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تم قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ پہننا درست نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جی بالکل، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، جسے روک دیں اسے رک جاؤ۔ تو اب حدیث طیبہ میں آ گیا کہ مرد کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا وہ پہننا درست نہیں ہے۔ تو اطاعت وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو مانا جائے، اور اتباع کیا ہے؟ جیسے کہا، جتنا کہا، جب کہا، جس کے لیے کہا، اس کو اسی طرح سے لیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس طرح سے ارشاد فرمائی؟ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سابق انبیاء علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر کرتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو پھر آتا ہے انی متوفیک و رافعک الیہ، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ان کے نام لیے گئے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے، شان اطہر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا فرمایا؟ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، جو ہے وہ نام جو لیے گئے وہ 4 مقامات پر آئے ہیں، نام محمد آیا ہے۔ اور اب اس طرح بھی آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کے کمالات کیا ہیں، جس مبارک کے کمالات کیا ہیں، لیکن جو شان اطہر قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی، علی حمزہ بھائی آپ نے جو سوال کر کے نا رونگٹے کھڑے کر دیے، اور سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ ذکر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائے، ذکر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو جو ہے وہ رواں رونگٹا کھڑا ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال ہوا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی ہیں، باقی آپ کی شان کو اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر، آپ کی شان تو اعلیٰ و عرفہ ہے ہی ہے۔ آپ کے اہل بیت کا ذکر آیا تو طہارت کا ذکر آیا، آپ کے صحابہ کا ذکر آیا تو صحابہ کی عظمتیں عزتیں تو بیان ہوئی، صحابہ کے گھوڑوں کے جو کھر ہیں اور سم جو ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی گرد و غبار کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ میں اگر یوں کہنا چاہوں کہ سونے کی سونی زلفوں کا ذکر آیا تو بس ضحیٰ کا ذکر آیا، اور آپ کے دانت مبارک کا ذکر آیا تو یاسین کے ذریعے آیا، اور آپ کی جو ہے وہ کاجل لگی ہوئی دست قدرت کی طرف سے جو آنکھیں اللہ نے آپ کو عطا کی، ان آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر سے آیا ہے، اور آپ کے چلنے کا ذکر آیا
تو وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا، آپ کے شہر کا ذکر بھی بیان کر دیا، ہر چیز جو ہے وہ قرآن نے آپ کی شان میں بیان کر دی، اور آپ کی رفتیں اس قدر بلند ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو ساتھ اپنے ساتھ لیا۔ وہ شب معراج کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا گئے، تو وہاں کیا تھا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ محبوب جو تجھ سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا، جو تجھ سے نفرت کرنے والا مجھ سے نفرت کرنے والا۔ یہاں پھر جو آپ کے سوال کی شروع کی جو ابتدا تھی کہ میں اپنے پیچھے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو واقعتاً یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے محبت، اور نسبتوں میں سب سے اعلیٰ نسبت آپ کی آل ہے، آپ کی اولاد ہے، اور ان سے محبت یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں شامل ہے۔ اور اس وجہ سے محبت کہ جن کو دیکھ کر آقا کو سرور مل رہا ہے، جن کو دیکھ کر آقا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، جن سے آقا خوشبو محسوس کر رہے ہیں، تو ان سے محبت تو بنتی ہی بنتی ہے۔ ان کو چھوڑ دیا جائے تو پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں کیا حکم ہے، کیا ارشادات ہیں اس سے متعلق؟ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید میں دو قسم کے عہد ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لیے۔ ایک عہد الست ہے، تمام مطلب جتنی روحوں نے دنیا میں آنا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام کو اکٹھا کیا عالم ارواح میں، پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا قالوا بلا۔ دوسرا جو عہد تھا وہ انبیاء علیہ السلام سے لیا، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں۔ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سب ان پر تم ایمان لاؤ گے اور سب تم ان کی مدد کرو گے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس عہد کی جو پاسداری نہیں کر سکے گا، رب تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، اور پھر کیا ہے، قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم سب کی طرف رسول اللہ جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی گارے کے درمیان تھے، مجھے تو تب سے ما کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، حدیث مبارک میں آتا ہے میں تو تب سے نبی ہوں۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہاں ایک بات مزید وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہے وہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوا ہے۔ اس کی مثال قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جس انداز میں دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر پرکار سے دائرہ بنایا جائے تو وہ جو مرکز کا جو دائرہ بنایا جاتا ہے وہ سارا مکمل ہو کر جب پرکار کو اٹھایا جائے تو جو مرکز ہے وہ نقطہ ہے وہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، دائرہ پہلے مکمل ہوتا ہے، نقطہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، تو آپ کا اظہار بعد میں ہوا ہے، لیکن عالم ارواح میں بھی، عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت اور رسالت عطا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہ السلام کو سلسلہ نبوت سے نوازا گیا۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوالوں کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم جشن عید میلاد النبی جو ہے 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیدائش 12 کو ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کنفرم نہیں ہے، وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 17 یا 18 ربیع الاول کو ظہور ہوا۔ آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ دیکھیے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال میں کہ ہم مناتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ طرز میں، اظہار میں، مسرت کے اظہار میں اختلاف آراء ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام سے یہ عرض کروں گا کہ کچھ طور طریقے ایسے ہیں جن سے ہمیں رائے کا اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے
فتاوی رضویہ ہے، اور اس میں صاحب فتاوی رضویہ کا ایک رسالہ ہے نطق الہلال۔ نطق الہلال کے اندر لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو یوم ولادت طیبہ کی تاریخ ہے، اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو لکھا ہے۔ رہی بات کہ 18 کو 17 کو 12 کو، یہاں اتنی سی بات ہے کہ قرآن مجید میں آپ کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ باقی میرے نزدیک تو کوئی ایسا معنی نہیں ہے، ربیع الاول آپ کی ولادت طیبہ کا ماہ مبارک ہے، باقی 8-12 میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز اسی طرح سے اس جشن کو منانا چاہیے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر ہیں کہ ایک بندہ مومن ہر لمحے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرے تو اس کا ہر لمحہ ہی عید ہے، آپ کی اداؤں کو ادا کرے تو اس کا ہر لمحہ ہی عید ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہ کریں کہ ایک اس طریقے کو اختیار کر لیں کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اتباع، تو اتباع میں پھر دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس انداز میں کی جائے، تو یاد رکھیے گا سنت کہتے ہیں حضور سے محبت حضور کے طریقے کے مطابق، اور آدمی اپنے جذبات کو اپنے انداز میں وہ کرنے لگے تو پھر وہ سنت تو نہ ہوئی۔ اور حضور علیہ السلام نے سنت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ دنوں کا اختلاف، تاریخ کا اختلاف، قطعاً آخرت میں اس کا سوال نہیں ہوگا کہ فلاں دن یا فلاں دن۔ اتباع کا حکم ہے، اطاعت کا حکم ہے کہ ہر لحظے ہر لمحے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، یہ ایک بندہ مومن کے لیے ہے۔ اور ہم پہلے ہی چونکہ اختلافات در اختلافات کا شکار ہیں تو ان اختلافات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد طیبہ کے حوالے سے کون ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، یہ سچا سچا کلمہ پڑھنے والا کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے آقا کی آمد کی خوشی نہیں ہوئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی یہ کہے۔ البتہ اس کے طور اور طریقوں کو دیکھا جائے گا کہ اطاعت اور اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور مفتی صاحب یہ عوامی رہنمائی کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کو کس طرح سے اس میں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس خاص دن پہ پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ایون کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ڈھول باقاعدہ بجاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اس پورے مہینے کو کس طرح سے خوشی منانی چاہیے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو فضل اور رحمت قرآن مجید سے اگر پوچھیں تو قرآن مجید نے جو کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو شیطان کے مکر و فریب سے اس کے دو پیچ سے بچ جانے کو جو ہے اللہ کا فضل و رحمت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کے اندر نیکیوں کی توفیق اور جنت مل جانے کو رحمت اور فضل قرار دیا ہے، اور آیت نمبر 27 سورہ ہود کے اندر وہ نبوت کا مل جانا جو ہے وہ اسے رحمت قرار دیا ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے توسط سے اس پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو علماء کے درمیان اختلافی نوعیت کی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اتفاقی چیزیں ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، آپ کی شفتین ہوں، آپ کی لحیہ مبارکہ ہو، آپ کے یدین ہوں، آپ کے قدمین ہو، تو ان کا ذکر کرنا باعث ثواب ہے، باعث ہدایت، باعث رحمت ہے۔ چیز اگلی یہ ہے کہ میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا اور اللہ کے فضل و توفیق سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے اس جملے سے یا آپ یہ کہہ لیں کہ میرے اس نظریے سے کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج جو جشن کے نام پر جو چیزیں کی جا رہی ہیں،
یہ علماء کسی عالم کے ہاں بھی اس کی ایسی اجازت نہیں ہے کہ بازاروں میں نکل کر جو ہے وہ بے حیائی کو فروغ دیا جائے، اور نمازیں کیا ہیں، مسجدیں ویران ہوں، نماز کی طرف کوئی آئے نہ، اور بازاروں میں نکل کر ہلا گلا اور انڈین گانوں پر فحش ڈانس اور اس طرح کی چیزیں اور راستہ روک لینا بازار مطلب تو مفتی صاحب کس طرح سے اس خوشی کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ خوشی کا ہے، دیکھیں خوشی کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو قرآن مجید نے جب اتباع کا حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو محبت کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ نے بھی کی ہے. تو صحابہ کی جو محبت تھی وہ اتباع کی تھی، صحابہ کی محبت تھی اطاعت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت کس طرح سے مناتے تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور بطور خاص ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ جیسے علی حمزہ بھائی نے جو سوال کیا کہ صحابہ اکرام یوم ولادت کیسے مناتے تھے، تو یہ تو سوال میں یہ کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے کہ صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کو دیکھا جائے. حسنین کریمین سے بڑھ کر آقا سے محبت کرنے والا کوئی آیا ہوگا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے ان سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا آیا ہوگا؟ آپ فرماتی ہیں صبت علی الایام سرن لیالیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پردہ فرما گئے تو مجھ پر غموں کے پہاڑ اس طرح سے ٹوٹے کہ اگر وہ غم اس قدر وزنی تھے کہ اگر دن کے اجالوں پہ وہ پڑتے تو دن کے اجالے رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو دیکھا جائے ان کا طرز کیا تھا. باقی میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ نقطہ اتفاق کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اور اس طرح سے یہ کیا ہے دیکھا جائے کہ جو ہے نا ہمارے مطلب اندرون شہر کے گلی کوچے غلاظت میں جو ہے وہ اٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے گھرانے کہ میں جس جگہ سے مطلب جس محلے میں رہتا ہوں اس کے گرد و نواح میں باخدا یہ شہر لاہور ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، کہ اس لاہور شہر میں بھی، اور دور دراز کے میں کوئی سائڈ ایریا کی بات نہیں کر رہا، آپ کے قرب و جوار شہر کے وسط کی بات کر رہا ہوں، 2 گھرانے ایسے ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ پچھلے 4 ماہ سے جن کے گھر روشنی ہی نہیں ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، وسائل ہی نہیں ہے. تو جہاں اگر ہم لائٹنگ کا اظہار کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں ایسا عمل بھی کریں کہ ان لوگوں تک بھی پہنچیں کہ جو کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، صاف پانی نہیں ہے. مطلب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد طیبہ کی خوشی میں مستقل بنیادوں پہ بھی کام کرنے چاہیے. یہاں یہ عرض ہے کہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، میرا طریقہ اظہار اس سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر اختلافات کی اس شدت میں چلے جانا کہ آپس میں تصادم تجادل، میں یس کروں گا کہ مجھے تو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اس مبارک اور مقدس عنوان پر آپس میں لڑیں جھگڑیں، اور ہمیں تو ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے موٹے اس طرح کے اختلافات جو ہے نا ان میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مشترکات کیا ہیں، جہاں اتفاق کی بات ہے اس کو لے لیا جائے. اور اس وقت تو ضرورت اس امر کی ہے، تمام مکاتب کے علماء کو یہ چاہیے کہ اکٹھے ہو کر جو اس وقت معاشرے میں فساد آ رہا ہے، اور ہر آنے والے سال میں ایک نئی چیز ایسی آ رہی ہے جو خود اپنی حیثیت میں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور پسندیدہ نہیں ہے. جیسے گزشتہ برس میں ایک نوجوان لڑکی کو جنت کی حور بنا کر جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معاون اس جلوس میں لایا گیا. تو ہم یہ عرض کریں گے کہ تمام مکاتب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رہی بات یہ کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پینے کی اتنی سنتیں ہیں تو ہم وہ پانی پینے کی سنتیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یہاں آپ کے اس پروگرام کے شو سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں اور ادائیں ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور یہ ادا ہے تو یہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو شاید ہم معاشرے میں چل نہ سکیں، کوئی ہم اس طرح سے ترقی نہ کر سکیں. یہ غلط فہمی ہے. آقا سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے آقا کی اداؤں سے محبت.
آقا بالکل، کی آل اولاد اصحاب سے محبت کے ساتھ آقا کی اداؤں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مفتی صاحب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے احوال تھے وہ اگر آپ ہماری آڈینس سے دیکھیں گوشگزار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے بطن میں آئے تو میں کنویں پہ جاتی تو وہ ڈھول رکھا ہوتا تو وہ ڈھول بھر کر میرے سامنے آ سبحان جاتا، اللہ، سبحان اور عبد المطلب وہ کہتے کہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر۔ سوسائٹی میں، اس سوسائٹی میں یہ تھا کہ ان ایام میں خوشبو کو اس معاشرے میں مطلب سمجھا جاتا تھا کہ ایسے نہ لگایا جائے۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ابا جی میں خوشبو لگاتی نہیں ہوں، یہ خوشبو خود بخود لگ جاتی ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے حوالے سے۔ اور آپ کی جب ولادت طیبہ ہوئی تو اس موقع پر کیا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو نہلایا جاتا ہے، پھر دادی نانی خالہ کوئی کہتی ہے کہ میں سرما لگاؤں گی، میں بچے کو یوں کروں گی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دست قدرت نے خود ہی جو ہے وہ سرما لگایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے حوالے سے غالباً شاید کوئی اختلاف رائے اس سے کرے، لیکن میں تصور کی دنیا میں جا کر اگر مطلب یوں کہوں، ویسے تو یہ منقول ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ یہ انہوں نے بات کہی، اور میں تصور کی دنیا میں جو ہے وہ یوں کہتا ہوں کہ جس رات یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تو ان کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس رات گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل تک میسر نہ تھا۔ تو تصور کی دنیا یہ کہتی ہے کہ چاند آگے بڑھ کر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا ہوگا، مالک حکم دے دے تو آج میں اپنی کرنیں جو ہے وہ چاندنی آج بکھیر دوں تیرے محبوب کے آنگن میں۔ تو اور اسی طرح سے سورج کہ آج مجھے حکم مل جائے تو میری روشنی کا جو ہے سارا مظہر جو ہے وہ روشنی کا سارا جو ہے وہ معاملہ آج تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ اے چاند نہ تیری ضرورت، اے سورج نہ تیری ضرورت، کہ میں نے جسے بھیجا ہے اسی کے صدقے تو تمہیں روشنی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر اسی سے روشنی کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوالوں کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ کیونکہ احادیث میں مروی ہے کہ میں اپنے رب سے روز ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، اس بارے میں روشنی فرمائیے گا۔ دیکھیں معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار باری تعالیٰ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، یہ آراء کا اختلاف یہ آج کے علماء میں نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین بھی تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کی تھی، اور ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جو ہے دیدار باری تعالیٰ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، اور ایک دوسرے مقام پر آتا ہے من وراء حجاب کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ ان کی مطلب جتنا چاہا وہ دیا تھا، اور معراج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے، اس پر تو نقطہ اتفاق ہے، اور تمام کا اتفاق ہے، تمام اس بات پر اکٹھے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ باقی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس اختلافی نوعیت سے بعد میں مسائل پیدا ہوں۔ البتہ یہ بات بھی اتفاقی ہے کہ عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ بیداری کی حالت میں نظر نہیں آتے، البتہ حالت نوم یعنی نیند کی حالت میں اللہ اپنا دیدار کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں۔ یہ جو ملاقات کا یہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، یہ اسی طرح سے دنیا میں نیند کی حالت میں ملاقات؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معراج عطا فرمائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس طریقے سے معراج نہیں ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں ہوئی۔ باقی بات چونکہ دیدار باری تعالیٰ کی ہے تو دیدار باری تعالیٰ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ آج کا اختلاف نہیں، یہ دور صحابہ میں بھی یہ چیز مختلف فی رہی، اور صحابہ کی بھی دو قسم کی آراء تھی کہ ایک رائے یہ تھی کہ ہوا ہے اور ایک رائے تھی کہ نہیں ہوا۔ باقی دنیا میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حالت بیداری میں کسی کو نہیں ہوگا، اور حالت نوم کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنے محبوب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ان میں سے جس کو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا معاملہ ہوا ہو تو ہم اس کا کوئی انکار نہیں کرتے، حالت بیداری میں نہیں ہے۔ اور رہی بات جو معراج کی شب جو معاملہ تھا وہ عالم ہی دوسرا تھا، یہ دنیا ایک عالم ہے، اور معراج کی شب جو معاملہ تھا وہ دوسرے عالم میں تھا۔ قرآن مجید میں نبی کی بشریت کا ذکر بھی آیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ اب یہاں یہ سمجھنا کہ نبی ہم جیسے بشر، تو یہ ایسا تو نہیں کوئی کہے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پتھر ہیں، پتھروں کی مختلف قسمیں ہیں، حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حجر اسود جو ہے وہ تمام پتھروں کی طرح ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں النبی بشر لا کالبشر، نبی بشر ہیں لیکن بشر کی طرح نہیں ہیں، آپ کی کمالات ہیں، آپ کے امتیازات ہیں۔ اور اس بحث میں پھر ایک اگلی بات یوں کر دوں کہ جیسے گلاس ہے، اب گلاس ہے، گلاس کے اندر زمزم آتا ہے تو وہ ایک سانچہ ہے، تو ایسے ہی بشریت کے سانچے میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ذاتاً جو ہیں وہ بشر ہیں، وصفاً آپ نور ہی نور ہیں، جی آپ نور ہی نور ہیں، اور آپ کی نورانیت کا انکار ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ایک حدیث یاد آئی کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شب جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی جو تھی وہ گم ہو گئی، تو آپ سوئی ڈھونڈنے کے لیے چراغ جلانے لگی کہ چراغ جلا کر میں سوئی ڈھونڈ لوں، تو اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، اور کھلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ داخل ہوتے ہیں، میں منظر کشی کر سکوں تو دروازہ کھلتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، تو آقا کے چہرہ انور کی جو نورانیت پڑتی ہے تو گمشدہ سوئی بھی مل جاتی ہے۔ اللہ نے اتنے انوارات عطا فرمائے ہوئے تھے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا علم نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہیں، اور جیسے ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں یار تیرے چہرے پر کتنی نورانیت آ گئی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ آپ بشر اور نور اور اپنی طرح کا کہنے لگے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی اور نور بھی۔ دیکھیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے آپ کے بشریت کے بارے میں کہا کہ آپ بشر ہیں، باقی جو ہے نا وہ اللہ ہی جانے کون بشر، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید نے آپ کی بشریت کا بتایا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جیسے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ کے انوارات اور کمالات اور محاسن اس قدر ہیں کہ ساری دنیا کے کمالات جمع کیے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، آپ کے انوارات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری طرح، ہمارے جیسے، تو اپنے جیسے کہہ کر جو اپنے اندر کی جو مطلب چیزیں ہیں ہم وہاں لے کر جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ کو اتنا جو ہے وہ منفرد بنایا ہے کہ آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، دوسرا ہی کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ ذات و صفات آپ کو ملی ہیں، جو عطا ہوئی ہیں، پھر انہی سے جو ہے اسی نقش پا سے جو ہے صحابہ کرام و اہل بیت نے روشنی لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارا ہے اور معطر و منور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو اپنی چاہت کے مطابق ان کو وہ غیب کی خبریں عطا کی ہیں کہ جو دوسروں کو نہیں ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اسی طرح سے ولا اقول لکم انی ملک ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی عطا سے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین کے سارے علوم اکٹھے کر لیے جائیں تو آقا کے علم کا مقابلہ اور احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی چاہت اور عطا سے اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ اتنا ایسا نہیں ہے، دیکھیں حدیث مبارک میں بھی آ گیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کب واقع ہوگی، اور
ماں کے بطن میں کیا ہے، آدمی کو موت کہاں آئے گی، یہ علوم خمسہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیے۔ باقی میں یہ عرض کروں گا کہ علم غیب کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا ہوئے ہیں، اور کتنے علوم عطا ہوئے ہیں، کیا کچھ عطا ہوا ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت کروا رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی دکھائی دے رہا ہے، پیچھے کا حال بھی بتایا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کیا سے کیا کچھ دکھا دیتے ہیں، جہاں اللہ کی چاہت نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم عطا نہیں فرماتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بس یہ بات خلاصہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ ہم غیب کی خبر استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ علم غیب استعمال کر لیتے ہیں، تو کوئی ایسا بڑا فرق اس معاملے میں نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اختتام کی طرف چل رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں ہم لوگ بڑی قسمہ پرسی کا شکار ہیں، ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت خوب سوال، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پروگرام کو مطلب رکھا جائے، آقا کے محاسن کمالات بیان ہوئے، اور یہاں آ کر یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنے بگڑے ہوئے تباہ حال جو ہمارا اس وقت مطلب معاملہ چل رہا ہے، تباہی کے دہانوں پر ہم واپس پلٹ کر جو ہے وہ ترقی کی معراج پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اتنا ہی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کے بعد زمین و آسمان کی برکتوں کے خزانے ان کی قدموں کی خاک بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اطاعت رسول پہ ہم آ جائیں، اتباع رسول پہ ہم آ جائیں۔ جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ وعدے ہمارے لیے پورے ہوں گے۔ ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت دین اور دنیا کے لحاظ سے ایک مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور ہم اپنے بگڑے ہوئے حالات کو سوار سکتے ہیں، اپنی تباہ شدہ معیشت کو سوار سکتے ہیں، بشرطے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتیں میری معاشرتی زندگی میں، میری معاشی زندگی میں، میری نجی زندگی میں، میری باہر کی زندگی میں، تمام تر معاملات میں اوڑھنا بچھونا آقا کے حکم اور آقا کی سنتوں کو جب ایک بندہ مومن بحیثیت معاشرہ، بحیثیت اجتماعی طور پر ہم بنا لیں گے تو اللہ جل جلالہ کے وعدے رحمت وہ آئیں گے اور وہ رک ہی نہیں سکتے آقا کی اتباع اور اطاعت کے بعد۔ بہت شکریہ، مفتی فداء الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں روشنی فرما رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں یہ مبارک مہینہ جو ہے اس میں خوشی منانی چاہیے۔ ناظرین، دنیا کی اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ مغربی ممالک ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نام سے تو مسلمان ہیں لیکن آج ہم معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب یہ مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے وہ چیزیں اپناتے ہیں جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں، لیکن جنہوں نے اپنا لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جو اپنا نہیں سکے وہ پیچھے کہیں رہ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فداء الرحمان صاحب کی گفتگو سے آج میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمیں جو یہ خوشی منانی ہے وہ اس طرح سے منانی ہے جس طرح سے حکم ہے۔ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس خوشی کو عجیب و غریب طریقے سے منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھول لے آتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال کسی خاتون کو تیار کر کے اس کو حور سے شبیہ دی جا رہی تھی، اس کو تشبیہ دیا جا رہا تھا ایک حور کے ساتھ، جو کہ مجھے لگتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا اس پہ مطلب اس تمام کا یہ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنی خوشی اس انداز میں منانی ہے جس انداز میں خوشی منانے کا حکم ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کس طرح سے منانی ہے۔
تو یہ تھا آج کا پروگرام. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.